السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج کی گفتگو کا موضوع موت کے بعد وہ تمنائیں اور آرزوئیں ہیں جن کا تذکرہ خود قرآن پاک میں رب تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 40 میں رب تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ موت کے بعد دوسری جو آرزو انسان کی ہوگی اس کا تذکرہ سورہ فجر آیت نمبر 24 میں رب تعالی جل شانہ نے ان الفاظ میں کیا ہے، جن کا ترجمہ ہے، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ موت کے بعد انسان کی تیسری آرزو رب تعالی جل شانہ نے سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ موت کے بعد انسان جو پانچویں خواہش اور آرزو کرے گا، اس کو سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں رب تعالی جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے کاش ہم نے اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ چھٹی خواہش اور آرزو جو انسان موت کے بعد کرے گا، اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ موت کے بعد ساتویں آرزو جو انسان کرے گا، اس کو سورہ نساء آیت نمبر 73 میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ موت کے بعد انسان جو آٹھویں آرزو کرے گا، آٹھویں خواہش کرے گا، اس کو سورہ کہف آیت نمبر 42 میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ موت کے بعد نویں آرزو جو انسان کرے گا، اس کو سورہ انعام آیت نمبر 27 میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ یہ ہیں وہ آرزوئیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے زندگی میں ہی اپنے عقائد اور عمل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو درست کریں اور اپنے عمل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کو اختیار کریں، اور وہ انسان جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں، بلکہ دوستی ہماری ان کے ساتھ بن جائے جو اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہیں، جو رب تعالی جل شانہ کے فرما بردار ہیں، جن کے بات سے، جن کے عمل سے، جن کی گفتگو اور محفل میں بیٹھنے سے رب تعالی جل شانہ یاد آ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اپنائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور آخرت میں ایسی بیکار آرزویں جو پوری نہ ہو سکیں اور وہ خواہشات جو انسان کرے اور اسے آگے سے پھٹکار پڑے، اس سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں آج کی اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے رب تعالی جل شانہ اور اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب سردار الانبیاء، اشرف الانبیاء اور خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف متوجہ کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں رب تعالی جل شانہ
اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔